تو سندھی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ سندھی کے معنی ہوتا ہے ملنا، وصل ہونا، ہے نا۔ تو سندھی دو جی ورن یعنی دو حرف جب ملتے ہیں تو اسی کو سندھی کہتے ہیں۔ اب دو حرف ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک حرف حذف ہو جاتا ہے۔ دو حرف ملنے سے کبھی کبھی ایک حرف حذف ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نیا روپ لے لیتا ہے، یعنی نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں کہیں جی ایک حرف دوسرے میں بدل جاتا ہے، ایک حرف دوسرے میں بدل جاتا ہے۔ دوسرے ہاں، تو سندھی کے معنی ہوا ملنا، جو آپ کے سامنے یہاں سندھی نظر آ رہی ہے، اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اب سندھی کے معنی ہو گیا وصل ہونا، ملنا۔ تو دو حرف جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک حرف حذف ہو جاتا ہے، کبھی ایک نیا روپ لے لیتا ہے، نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں سندھی کے اندر ہوتی ہے۔ اب اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سندھی ہے، سب سے پہلے سندھی اوپر اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جو لال نشان لگائیں، ہے نا، دیکھیں آپ، نظر آ رہا ہے۔ اس کے ہاں بعد سندھی کی جی 3 قسم ہو جاتی ہے۔ ایک ہو جاتی ہے سور سندھی، دوسری ہو جاتی ہے وینجن سندھی، اور تیسری ہو جاتی ہے وسرگ سندھی۔ یہ 3 طرح سے سندھی جو ہے بدل جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے جو سور سندھی کا معاملہ آتا ہے، تو اب سور سندھی یہ 5 جگہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ سور سندھی کتنے میں بدل جاتی ہے؟ 5 میں بدل جاتی ہے، 5۔ ہاں، تو کیا ہوتا ہے، پہلا ہو جاتا ہے اس کا دیرگھ، دوسرا ہو جاتا ہے گن، تیسرا ہو جاتا ہے وردھی، چوتھا ہو جاتا ہے ین، اور 5واں ہو جاتا ہے ایادی۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایادی۔ تو اس طریقے سے جو ہے تبدیلیاں سندھی کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے جی کہ آپ جو پہلے دن پڑھایا گیا آپ کو دیرگھ سندھی، ہے نا۔ تو دیرگھ سندھی میں یہ بات دیر بتائی گئی کہ یہ دیرگھ کے معنی ہی مدہ کے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ دیرگھ کے معنی ہی مدہ کے ہوتے ہیں۔ تو جیسے الف مدہ ہوتا ہے، تو الف مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آ ہے، چھوٹا آ، اس کے بعد بڑا آ، اس کے بعد پھر چھوٹا آ، اور پھر بڑا آ۔ تو یہ 2 حرف ہے، لیکن 2 کو آپ 2 سے ملائیں گے اور الگ الگ طریقے سے ملائیں گے تو یہ 4 طریقے سے ملے گا۔ کتنے طریقوں سے ملے گا؟ یعنی چھوٹا کو چھوٹا سے ملائیں طریقے گے تو بڑا بنے گا، بڑا کو بڑا سے ملائیں گے تو بڑا بنے گا، چھوٹا کو بڑا سے ملائیں گے تو بڑا بنے گا، اور بڑا کو چھوٹا سے ملائیں گے تو بھی بڑا آ بنے گا۔ چاروں صورت میں کیا بن جائے گا؟ یہ بڑا آ، جو کام کرے گا آپ کو الف مدہ کا، ہے نا۔ یہ بات پہلے دن بتائی گئی تھی، تو وہ 4 صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے یا مدہ کا۔ تو یا مدہ میں بھی اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ای کو چھوٹی ای سے ملائیں گے تو بڑی ای بن جائے گی، بڑی ای کو بڑی ای سے ملائیں گے تو بھی بڑی ای بنے گی، بڑی کو چھوٹی سے ملائیں گے تو بھی بڑی ای بنے گی، اور چھوٹی کو بڑی سے ملائیں گے تو بھی بڑی ای بنے گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ چاروں صورتوں میں کیا ہوگا؟ وہ بڑی ای بنے گی، یعنی یا مدہ کا کام کرے گا۔ جیسے حمزہ یازر ای آپ کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ والا معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دن یہ باتیں آپ کو بتا دی گئی، سمجھا دی گئی۔ اب تیسرا معاملہ ہوتا ہے واو مدہ کا۔ کس کا؟ واو مدہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو واو مدہ میں بھی اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، واو مدہ میں بھی اسی طریقے سے بات ہوتی ہے کہ چاروں صورتوں میں، یہاں لکھا ہوا دیکھیں آپ، چاروں صورتوں میں بڑا او بن جاتا ہے، یعنی حمزہ واو پیش او جو آپ کھینچ کر کے مدہ کرتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا او ہو، وہ بڑا او سے مل جائے تو بڑا او بنے گا۔ اسی طریقے سے بڑا چھوٹا سے ملے گا تو بڑا او بنے گا، چھوٹا بڑا سے ملے گا تو بڑا او بنے گا، اور بڑا بڑا سے ملے گا تو بڑا او بنے گا۔
چھوٹا چھوٹا سے ملے گا تو بڑا او بنے گا، یعنی ہر حال میں یہ بڑا او بن جائے گا، اوم والا، ہاں، جو آپ کو حمزہ واو پیش او کی طرح جو ہے واو مدہ بن جائے گا۔ یہ باتیں پچھلے درس میں گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔